طلب تفویض طلاق کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر نکاح نامے میں یہ لکھا جائے تو بیوی جب چاہے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، شوہر کی مرضی ضروری نہیں ہوتی، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، طلاق کا اللہ نے اختیار مرد کو دیا ہے، تو وہ یہ اختیار کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، بیوی کو بھی، بیوی کے علاوہ بھی کسی کو۔ مثال کے طور پر اپنے دوست کو کہتے کہ تمہیں میں حق دے رہا ہوں کہ تم میری زوجہ کو طلاق دے سکتے ہو، یا بیوی کو ڈائریکٹ کہہ دے کہ میں تمہیں یہ حق دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو۔ عورت شوہر کو طلاق نہیں دے گی، شوہر کو نہیں طلاق ہوتی، بلکہ عورت کو اپنے آپ کو طلاق دے گی وہ شوہر سے۔ تو یہ حق شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو اب میرے نکاح سے آزاد کرا سکتی ہو۔ تو امہات المومنین نے اس پیشکش کو مسترد کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم آپ کی زوجیت میں باقی رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ تو یہ شرعاً مرد کو اختیار ہے کہ وہ عورت کو اختیار دے سکتا ہے۔ پھر یہ اختیار ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہے، چند شرطوں کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، اور اگر اس وقت اختیار دیا تو اسی مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، اگر یہ کہہ دیا ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ اور ایک طلاق کا اختیار دے تو ایک کا ہوگا، دو کا دے تو دو کا ہوگا، تین کا دے تو تین کا ہوگا، ایک طلاق بائن کا اختیار دے تو طلاق بائن کا ہوگا۔ لیکن اس میں دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اختیار نکاح کے بعد دے سکتا ہے، نکاح سے پہلے نہیں۔ جیسے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی بیوی سے کہا میں تمہیں ابھی سے طلاق کا اختیار دے رہا ہوں، تو ابھی تو مرد کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کہاں سے جائے گا اختیار؟ اسی طرح ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، نکاح نامے میں طلاق کا وہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا اختیار دے رہا ہے، تو ابھی نکاح ہوا نہیں ہے لیکن شوہر نے اس پہ نکاح نامے پہ سائن کر دیے اور یہ کہہ دیا کہ میں اس پہ راضی ہوں، تو بھی طلاق کا اختیار جائے گا نہیں عورت کے پاس۔ وجہ اس کی ہے کہ ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیونکہ نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نکاح نہیں منعقد ہوتا، نکاح کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے، یا ایسی تحریر پہ سائن کیے جائیں جس میں ایجاب و قبول کے الفاظ لکھے ہوں۔ تو چونکہ یہاں ایجاب و قبول ہوا ہی نہیں ہے، تو نکاح نامے میں جو تفویض طلاق کی شرط لکھی ہوئی ہوتی ہے اس پہ سائن کرنے سے یا اس پہ ہاں لکھنے سے اختیار نہیں ہوتا، چونکہ ابھی نکاح ہوا نہیں۔ ہاں نکاح ہو جائے پھر اگر مرد بیوی کو اختیار دے گا تو اختیار ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یا نکاح کے دوران یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں۔ مثال کے طور پر قاضی جب نکاح پڑھائے تو یہ کہے کہ بھائی عورت سے یا اس کے ولی سے یہ کہے کہ ہم نے اس کا نکاح آپ سے کیا ہے شرط کے ساتھ کہ بیوی کو بھی ہمیشہ ڈیورس کا اختیار رہے گا، تو اگر وہ ایجاب و قبول کے اندر ہی یہ شرط ایڈ کر دی جائے تو بھی اختیار چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے علاقوں میں اس شرط کا فائدہ ہوتا ہے جہاں عورتوں پہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، تو کسی ایسے گاؤں میں، کسی ایسے دیہات میں جہاں بہت جہالت ہو اور یہ خطرہ ہو کہ لوگ شوہر میاں بیوی کو بہت زیادہ مارتے پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ایسے مردوں سے جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں تو اس شرط کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ بھائی نکاح اس شرط کے ساتھ کروایا جائے ایجاب و قبول کہ عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہے۔ لیکن اس میں حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا سرور تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی اس شرط میں کچھ چیزیں ایڈ کر لی جائیں، کیونکہ خواتین جلد باز ہوتی ہیں، وہ ذرا سی سختی شوہر کرے گا اور وہ طلاق اپنے اوپر واقع کر لیں گی، پھر ساری زندگی روتی پھریں گی۔ تو اس کا حکیم الامہ حضرت حکیم الامہ نے ایک بڑا اچھا حل، جو ہندوستان میں بعض عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا تو حیلہ ناجزہ میں ایک حل لکھا ہے کہ اگر سخت مجبوری میں عورت کو ڈیورس کا اختیار دیا بھی جائے تو اس میں اس کو علی الاطلاق اختیار نہ دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس عورت کے خاندان کے فلاں افراد بھی اگر اس کے ساتھ اس طلاق پہ راضی ہوں، وہ خود جج کر کے فیصلہ کریں کہ واقعی اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ دو اگر راضی ہوں گے تو پھر عورت کو ڈیورس کا اختیار ہوگا۔ یعنی اس کی رائے کو منفرد نہ رکھا جائے بلکہ اس کے خاندان کے 2-3 افراد کو انوالو کر لیا جائے تاکہ جلد بازی کا فیصلہ نہ ہو۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر ایک شرط بیان کر دی ہے، لیکن اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو باقاعدہ علماء سے پراپر مشورہ لیں، ایسے جلد بازی میں نکاح نہ کر دیں کہ بھئی عورت کو طلاق کے اختیار کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جلد بازی میں ایک ایسا کام کر لیتی ہیں جس سے ساری زندگی روتی پھرتی ہیں۔ تو اگر اس شرط پر عمل کرنا ہے تو اپنے علاقے میں کسی معتبر عالم کو بٹھا کر ان سے پورے اس کے سائیڈ ایفیکٹ معلوم کروائے جائیں، اس کے پازیٹیو جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں اور نیگیٹو اس کے اثرات کیا ہیں، اور پھر اس میں کتنی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں ممکنہ، ان تمام پہ اچھی طرح ڈسکشن کے بعد یہ شرط یعنی عورت کو طلاق کا حق دینا چاہیے تاکہ اس پہ ظلم نہ ہو۔ لیکن نارملی اس شرط کا استعمال اگر لوگ عام شروع کر دیں تو اس سے معاشرے میں فیملی سسٹم ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اگر مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو اگر اسی طرح سب نکاح ناموں میں یہ چیزیں خدا نخواستہ شروع ہو گئیں تو یہ تو پھر سارا فیملی سسٹم کا ہمارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس شرط کو عام حالات میں استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور عام حالات میں جو ایک ہمیشہ سے اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے، صحابہ تابعین کا اب تک جو سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ نکاح ہوتا ہے اس میں عورت کو اس طرح کا کوئی حق نہیں دیا جاتا۔
تو اگر دینا ہے تو اس میں بہت سنجیدگی سے چند بڑے علماء سے مشورہ کے بعد یہ کام کیا جائے، اور جہاں شدید ضرورت ہو وہاں کیا جائے۔